ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبانی کا سلام پہنچے۔ بھیک اور بیکاریوں پر حیران کن حقائق ایک سرچ کے مطابق 24 سے 25 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک میں تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ بیکاری ہیں، جس میں 15% مرد، 60% خواتین، 30% بچے اور بقایا 6 سے 7% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ ان بیکاریوں کا 50% کراچی، 20% لاہور، 8% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1500 اور اسلام آباد میں تقریباً 1000 روپیہ ہے۔ پورے ملک میں فی بیکاری اوسط 1000 روپیہ ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ کروڑوں روپے لوگوں کی جیبوں سے جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں۔ میں اگر لاہور کی بات کروں تو ہر سگنل پر آپ کو 4 سے 5 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر چاروں اطراف کی بات کی جائے تو 15 سے 20 لوگ بنتے ہیں۔ مارکیٹوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو ان کی یلغار نظر آئے گی۔ 2-3 دن پہلے جو ہے نا وہ مجھے شیخو پورہ جانا پڑا۔ یقین جانیے اتنا بیکاری وہاں پر ہے، اتنا بیکاری ہے وہاں پر کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ جہاں بھی چلے جائیں پورے پاکستان میں آپ کو بیکاری ہی بیکاری نظر آئیں گے۔ بڑے شہر ان کے لیے زرخیز ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات کہوں گا معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، کیا ہم پاکستان میں بیکاری پیدا کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ ہمارے ملک سے فقیر سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں۔ جتنے گرفتار پچھلے دنوں جتنے بھی فقیر گرفتار ہوئے ہیں ان میں 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ عراق اور سعودیہ والے اور مختلف ممالک والے کہتے ہیں ہم نے اتنے پاکستانی پکڑے ہیں کہ ان کی جیلیں جو ہے نا وہ بھر گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک مافیا ہے یہاں پر جو ان کو بیرون ملک بھجواتا ہے۔ جہاز بھر بھر کر بیکاری بیرون ملک جا رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے حرم سے جتنے بھی جیب کترے پکڑے جاتے ہیں ان میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ یہ زیارتوں پر بھیک مانگنے جناب جاتے ہیں۔ پاکستان سے باہر عمرہ کی ادائیگی یا زیارتوں پر جانے کے بہانے بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب، ایران اور عراق یہ لوگ جاتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے ان لوگوں کو پکڑا تھا اور ان کو پکڑ بھی رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں پر جو ہے نا وہ بہت بے روزگاری ہے۔ جب ان سے مزید سوال کیے گئے کہ بیرون ملک یار آپ لوگ جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے کون سے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کیا ہمیں اس طرح پکڑنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ بات انہوں نے کہی۔ اور یہ بھی کہا اس ملک میں لوگ بھوک سے جو ہے نا وہ مر رہے ہیں، کیا روزی کمانے کا اختیار ہمیں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ باتیں کی انہوں نے، یہ جواب دیے انہوں نے۔ ہمارے پاکستان میں گلی گلی موجود لنگر خانے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے مفت کھانے کی فراہمی میں سمجھتا ہوں صرف ہڈ حرام پیدا کر رہی ہے، معذرت کے ساتھ، اور ملک کی تباہی میں ان سب کا بھی بھرپور حصہ ہے۔ آپ اپنی سڑکوں پر دیکھ لیں، گلی محلوں میں دیکھ لیں، شی جڈے نوجوان، خدا دی قسم شی جڈے نوجوان آپ کو مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہے اصل ہڈ حرامی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ چندے دیتے ہیں نا مزارات کے چڑھاوے اور غیر مستحق، میں یہاں پھر بات کروں گا غیر مستحق کو دیے جانے والے صدقات سے اگر کسی کو کوئی فوائد حاصل ہوئے ہوں اور اللہ کے وعدے کے مطابق 1 کا 10 فوری ملا ہو تو وہ بے شک اپنا عمل جو ہے نا وہ جاری رکھے، لیکن مجھے یقین ہے اللہ کبھی ان غیر مستحقین کو دیے جانے کا بدلہ نہیں دے گا۔ آپ کسی چور اچکے ہڈ حرام کو نشہ کرنے والے کو کسی ایسے بندے کو دے دیں جو اس کا مستحق ہی نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو 1 کا 10 ملے گا یا آپ کی بلائیں ٹلیں گی؟ آپ سڑکوں چوراہوں میں دیکھ لیں، آپ کو گلے زنجیروں کے ساتھ جو ہے نا وہ بندھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا یہ ایک مافیا نہیں ہے؟ اگر سنت کی بات کی جائے،
اگر سنت کی بات کی جائے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ بیچ کر کلہاڑی خرید کر دی تھی ایک شخص کو، امداد نہیں کی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ اس کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اگر آپ اپنے بچوں کی روٹی ان بکاریوں کو دے کر مطمئن ہیں تو بے شک اگلے 100 سال اور ذلت میں گزاریے۔ اگر آپ اسی طرح ان بکاریوں کی مدد کرتے رہیں گے تو تعداد جناب بڑھے گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پرسکون زندگی دینا چاہتے ہیں تو آج اسے تمام بیکاریوں کو خدا حافظ کہہ دیجئے۔ مدرسوں کے چندے اور مفت کھلانے کے تمام عوامل کا بائیکاٹ کر دیجئے۔ میں یہاں بنگلہ دیش کی بات کروں گا، پڑھیں آپ گوگل پر جا کر۔ بنگلہ دیش نے جس دن بیکاری سسٹم کو خدا حافظ کہا تھا، اس کے صرف 4 سال کے بعد اس کے پاس 52 ارب ڈالر کے ذخائر تھے۔ کیا ہم اچھی بات اور مستند کام کی تقلید نہیں کر سکتے؟ بیکاریوں کو اگر کوئی روزگار دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ان کو روزگار دینا حکومت کا کام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اگر اس ذمہ داری سے ناکام ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر بیکاریوں کی تعداد آنے والے دنوں میں بڑھے گی۔ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی منصوبہ موجود نہیں ہے جہاں پیشہ ور گداگروں بیکاریوں کو رکھ کر ان کی اصلاح کی جائے؟ اس لیے اکثر بیکاری پولیس کارروائی کے باوجود آپ کو دوبارہ وہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ تو خدا را اس پاکستان کا امیج خراب مت کیجیے، اس امیج کو خراب ہونے سے بچائیے۔ میں موجودہ نگران وزیر اعظم اور 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے کہوں گا کہ ان بیکاریوں کی وجہ سے پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ ہمارے اوپر بیٹھے لوگوں نے اس امیج کو تو میں سمجھتا ہوں پہلے ہی خراب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں قرضہ دینے والے لوگ وہ ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں بات کرنا وہ بے معنی بے مقصد ہے۔ میں اگر اپنے پنجاب کی اگر بات کروں تو میں محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر پنجاب کے امیج کو ان بیکاریوں سے بچائیے۔ آپ دکانوں پر دیکھیں، مارکیٹوں میں دیکھیں، شاپنگ مال کے باہر دیکھیں، اشاروں پر دیکھیں، سڑکوں پر دیکھیں، گلی محلوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو بیکاری ہی بیکاری نظر آئیں گے۔ پنجاب میں نشہ کرنے والوں کی تعداد میں بھی دن بدن وہ اضافہ ہو رہا ہے، بڑھ رہی ہے۔ یہ لوگ بھی بیکاری کا روپ دھاڑ کر وہ سڑکوں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ میں امید کروں گا میرے پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب اس پر ضرور ایکشن لیں گے۔ دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔